اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ شریک ہونا۔ اب میں باپ کا خطاب دینے چلا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر چودھری ولی ناصر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کے 83 سال اس کے اوپر انشاءاللہ کمپریہنسو گفتگو فرمائیں گے ہمارے قائد، ہمارے مہمان خصوصی۔ میں تو صرف آپ کا ایک تعلق آج کی بنیاد کے اوپر آج کی جماعت اسلامی کا موجودہ دور کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے ممنون ہوں جناب چودھری افتخار الدین صاحب کا، جو ہماری سرپرستی کر رہے ہیں جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کی۔ میں ممنون ہوں جناب سہیب عمار صدیقی صاحب کا، جنہوں نے ان مشکل دنوں کے اندر جو کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تحریک ہے اس کے اندر ہماری سرپرستی بھی فرمائی، رہنمائی بھی فرمائی، اور ملتان کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ بھی کیا، اور جو آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ تاریخ کو تبدیل کرے گا۔ میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے قائد یہاں پر جناب ارسلان خان خاکوانی صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، کہ انہوں نے بھی دھرنے کے اندر وہاں پر جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی میرے دوست ہیں، جناب علی عمران صاحب، ڈاکٹر یاسین صاحب، زاہد صاحب، عمر صاحب، اور لیکن یہ کتنے لوگوں کا میں نام لوں کہ جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ صدا لگائی کہ دیکھو جماعت اسلامی کا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر دینا ہے، آؤ میرا ساتھ دو، آؤ نکلو، کہ لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں، کہ لوگ اس وقت بجلی کے بلوں کے اندر مارے ہوئے ہیں، یہ کسی انقلاب کو نہیں سوچ رہے، یہ 2 وقت کے کھانے کو سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ جو آج کے دن کے اندر میری بہن نے خودکشی کی ہے، جو میرے آج بھائی نے کل نہر کے اندر ڈوب کر خودکشی کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ میری فصلوں کا کوئی خریدار نہیں ہے، اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ظلم کا ایک ایسا نظام ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے دہقان اپنی فصل کو بیچتا ہے لیکن پھر دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن پھر جب کھاد کی باری آتی ہے، جب سپرے کی باری آتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹیکسز بھی لگتے ہیں، اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جناب یہ مختصر سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری جو مسائل ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کے اوپر مہم چلائی۔ آپ لوگوں کا میں صرف شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے بھوکا پتن کے اوپر پہرا دیا، وہاں پر آپ نے جا کے احتجاج کیا۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا اس قوم کو ہم نے جگانا بھی ہے، ساتھ لے کر چلنا بھی ہے، آپ دھرنے کے لیے آ جائے، تو چند لباس کے اندر ایک شاپر کے اندر 2 کپڑے پہن کر ہمارے دوستوں نے ضلع بہاول نگر کی ایک بڑی تعداد نے 14 دن تک راولپنڈی کے اندر جا کر مظاہرہ کیا اور اس کے اندر شریک ہوئے، اور اس کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ضلع بہاول نگر کی جماعت کے لیے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے کارکنان کی ابھی تھکن اتری نہیں تھی کہ میرے قائد جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حکم دیا کہ روز ظفر صاحب ملتان کے اندر جلسہ کیجئے، قوم کو روشنی چاہتی ہے، قوم آئے گی۔ پھر یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جناب جب جلسہ ہوا بارش کے دنوں کے اندر پاکستان کی تاریخ، جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جناب سہیب عمار صدیقی صاحب نے، جس کے لیے دن اور رات کھپے، ابھی وہ ختم ہوتا ہے، پھر ہمارے لیے کال آتی ہے کہ نہیں، اب یہ قوم کو جگانا ہے۔ اب میں اگلی بات اب آپ لوگوں کی جھولی کے اندر میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے کارکنوں کی جیبوں میں کے اندر جو تھا وہ بھی لگا رہے ہیں، ان کے اندر جو صلاحیت تھی انہوں نے وہ بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا، یہ اس وقت تک جب ہمارے ساتھ
आम लोग आप लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे। दर्द तो आपको भी उतना ही होता है जितना मुझे होता है। इस कौम को जिसका बच्चे की तालीम अधूरी है, जितनी तकलीफ उसकी है, जमात इस्लामी को भी उतनी तकलीफ है। लेकिन मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी तो मैदान के अंदर है। अमन आज़म के साथ हाफिज नईम रहमान साहब ने मुझे और आपको एक टास्क दिया है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इस हुकूमत के खिलाफ एक तारीखी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जो सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर आम अवाम आएगी इंशाअल्लाह। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अपने जज्बों को जवान कीजिए। आने वाले दिनों के अंदर मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो हाफिज नईम साहब की इस अपील के बाद घर नहीं पहुंचे, दिन और रात आपकी खिदमत के लिए रोडों के अंदर मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, उनको कोई पेंशन नहीं आती, वो अपनी जेबों से पैसे लगाते हैं। उनके घरों के अंदर भी बीमारियां हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी रोजगार का मसला है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस पूरी कौम को इकट्ठा करना, इस सिर्फ तहसील के ये चंद लोग जो आज हमने यहाँ पर जिला तहसील बहावल नगर के इकट्ठे किए हैं, सिर्फ इस मैसेज के लिए कि मेरे दोस्तों उठ जाए हाफिज नईम रहमान की इस काल के ऊपर कि इंशाअल्लाह आपने बांग्लादेश के अंदर तब्दीली देखी, आपने तुर्की के अंदर तब्दीली देखी, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चंद घंटों की मेहमान है। सिर्फ लोगों को ये हौसला देना है कि दयानतदार क़यादत आपके पास मौजूद है, कोई उंगली उठाने वाला हमारी क़यादत के ऊपर नहीं है। मैं हाफिज नईम की बात नहीं करता, मैं तो आपकी बात करता हूं कि हमारे इस पूरे लश्कर के अंदर कोई सूदखोर नहीं है, हमारे इस पूरे लश्कर के अंदर कोई बददियानत नहीं है। हमारा ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक का तसलसल है। जद्दोजहद इंशाअल्लाह होगी और जरूर होगी। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है? अब आपको ये तारीख बताने के लिए हाफिज अपने सुहेब साहब आपके पास आएंगे। मैं अपनी बात का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह आपके साथ गलियों और बाजारों के अंदर आपसे मुलाकात होगी। आम कोई एक कारकुन घरों के अंदर नहीं रहेगा, सब लोग बाहर निकलेंगे, बड़ी तहरीक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।